والا ہے اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے نیند سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اینا کے رہنے والوں، اونگ آنا نیند آنا کمزوری ہے، اور ساری کمزوریوں سے پاک کون ہے؟ وہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ یہی وجہ علماء کہتے ہیں جنت میں ہر نعمت ہے، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی جنتی جو ہے وہ 15 گھنٹے سوئے ہوئے ہیں کھا کے سو گئے، نہیں، یہ آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیند موت کی ایک قسم ہے اور جنت میں موت نہیں ہے۔ تو رب کی ذات ایسی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ باقی رب کے سوا جتنی کائنات ہے، کوئی شاہ ہے یا گدا ہے، مشیر ہے یا امیر ہے، غریب ہے یا فقیر ہے، کوئی علم کا سمندر ہے، کوئی تونگر ہے، کوئی زمانے کا قلندر ہے، کوئی ولی ہے یا نبی ہے، کوئی صحابی ہے یا کوئی اور بندہ ہے، کوئی بھی بچنے والا موت سے پاک ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ اگر موت سے بچنے والا کوئی ہوتا تو شاعر نے کہا لو کانت الدنیا تدوم لواحد، ساؤنڈ والا مزہ نہیں ہے اس کا، اچھا بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ حالانکہ سب سے زیادہ حسن و جمال والے بھی وہی تھے، سب سے زیادہ کمال والے بھی وہی تھے، سب سے زیادہ شان والے مقام والے بھی وہی تھے، لیکن یہ دن ان پر بھی آیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ سے مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے اور مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی مولانا صاحب تو ساڈا کی ارادہ جاندے ہو یا رہندے ہو، نہیں نہیں، کسی سے نہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ان اللہ خیر عبدا، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے۔ تو جب یہ کہا صحابہ سارے متوجہ ہوئے کہ یہ کون بندہ ہوگا؟ فرمایا پھر اس بندے نے کون سی بات پسند کی؟ فرمایا فاختار اللہ فاختار الآخرہ، اس نے آخرت کو پسند کیا۔ سارے خاموش ہیں لیکن یار غار یار مزار صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا عجیب بات ہے، جب سارے لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتے ہیں، جب لوگ روتے ہیں تو یہ اس وقت ہنستے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے کسی بندے کی بات کی اور یہ رو رہے ہیں ابو بکر صدیق، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا او سادے ہو، سمجھے نہیں ہو، وہ بندہ نبی کریم کے سوا کون ہو سکتا ہے جسے اللہ کہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، وہ اس عظیم ہستی کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ آخر وہ دن بھی آیا، اللہ کے پاک پیغمبر بیمار ہو گئے، اللہ اکبر، دو بندے کے سہارے پاؤں گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، آپ پہ غشی طاری ہو رہی ہے، جو ہی آپ ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں ابھی آپ کے انتظار میں ہے، نماز نہیں پڑھی۔ پھر بے ہوشی آ گئی، پھر ہوش میں آئے، فرمایا نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے یار ابو بکر سے کہو مصلی پہ آ کے نماز پڑھائے۔
اللہ اکبر. ابو بکر صدیق مصلی پہ آتے ہیں, جائے نماز پہ آتے ہیں, اللہ اکبر, نماز شروع ہوتی ہے, نبی کریم کی طبیعت سنبھل جاتی ہے, فرمایا مجھے لے چلو مسجد. جب آپ کو مسجد کی طرف, چونکہ مسجد نبی ہی کے اندر حجرہ تھا پاس, تو صف اول سے جب آپ سامنے سے آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں, رونما ہوتے ہیں, نماز کھڑی ہے, جماعت کھڑی ہے, ابو بکر صدیق نماز کے دوران ہی مصلی سے پیچھے ہونا شروع کر دیتے ہیں, دوران نماز پیچھے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مکانک مکانک یا ابا بکر, او ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو, لیکن صدیق پیچھے ہٹ گئے, نبی کریم آگے بڑھے. امام ابن ماجہ روایت نقل کرتے ہیں فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم القراءة من حيث كان بلغ ابو بکر. نبی علیہ السلام نے وہیں سے قرات شروع کی جہاں تک ابو بکر صدیق پہنچے تھے. یہ بھی دنیا کی عجیب اور عظیم نماز ہے. ابو بکر صدیق نے ایک جگہ تک قرات کی, پیچھے ہو گئے, نبی علیہ السلام نے وہیں سے قرات شروع کر دی اور نماز مکمل کی. سلام پھیرتے فرمایا جی نماز مکمل کرتے فرمایا اے ابو بکر مالک یا ابا بکر, او ابو بکر جب میں نے آپ سے کہا ٹھہرے رہے تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ ڈینڈا والو سبحان اللہ سے آپ سے داد تو لوں گا, جواب سنیے پھر آپ بولنا. فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا ٹھہر جاؤ تو آپ پیچھے کیوں ہٹے, ٹھہرے کیوں نہیں؟ ابو بکر نے فرمایا ما کان لابن ابی قحافۃ ان یؤمک یا رسول اللہ. فرمایا اللہ کے فرمایا ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ اپنے باپ کا نام لے کے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت نہیں کہ وہ آپ کا امام بن سکے. آپ تو وہ شان والے ہیں جہاں آپ آ جائیں. وہ دن بھی آپ نے سنا ہوگا, معراج کی رات ہے, بیت المقدس میں نبی کریم پہنچتے ہیں, 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں. اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ وسلم. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں. امام نووی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیاری ہو رہی ہے, صفیں لگی ہوئی, فَظَنَنْتُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إِمَامٌ, میں نے یہ گمان کیا آج ضرور نہ کوئی امام تو بنے گا کہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں, ضرور آج کوئی امام ہوگا. کہتے ہیں اسی سوچ میں تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تقدم یا رسول اللہ, آپ آگے بڑھ جائیں, جہاں آپ موجود ہوں وہاں 1.25 لاکھ نبی مقتدی تو بن سکتے ہیں, امام صرف آپ ہی رہیں گے.